ذی الحج کے مہینے میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ذی الحج کے مہینے کے پہلے عشرے نبی تاریخ سے لے کر کے 13ویں تاریخ کے شام تک مغرب تک ہر انسان مسلمان عاقل بالغ خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو یہ محبت بھرا ترانہ یہ محبت بھرا گیت اور یہ خوبصورت نغمہ گنگنانا چاہیے ہر فرض نماز کے بعد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہر مسلمان عاقل بالغ عورت مرد تمام کے اوپر واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ اسے تکبیرات تشریق اسے تکبیر تشریق کہا گیا ہے اور ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں ان چیزوں کا خصوصی طور پہ اہتمام کرے کہ یہ واجب چیزیں ہیں۔ ان تکبیر کو بآواز بلند پڑھنا مردوں کے لیے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ترانہ یہ نغمہ ہے، اسے گنگنانا ہے۔ مردوں کو بآواز بلند پڑھنی ہے اور عورتوں کو اوپر بھی واجب ہے، عورتوں کو بھی پڑھنا ہے مگر اسے آہستہ آواز میں پڑھنی ہے اور گھروں کے اندر پڑھنی ہے۔ مرد نماز میں پڑھے مسجد جا کے پڑھے، جب بھی وہ وہاں پڑھے بآواز بلند۔ اگر وہ کسی وجہ سے نماز چھوٹ گئی گھر میں پڑھ رہے ہیں، ایسے آدمی گھر میں بھی پڑھے تو فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ شخص ایک مرتبہ آواز کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ یہ نغمہ گنگنائے اور یہ واجب ہے۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جہالت کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، میں ان باتوں کو امت تک خصوصاً اپنے جو کیا کہتے صلاحیت کے مطابق اپنی اوقات کے مطابق جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے نبی کی باتوں کی تبلیغ کرنا، میں اس ممکن تک کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی کی ہر ادا جو میں نے سیکھا، جو میں نے پڑھا اور جو میں نے سمجھا اور جو میں نے جانا، میں ان چیزوں کو اپنے دیگر بھائیوں اور بہنوں تک کیسے تبلیغ کر سکوں۔ اس کے لیے میں نے اس کا بھی سہارا لیا ہے کہ میں سوشل میڈیا کے ذریعے میں اپنے نبی کے اس تعلیم کو گھر گھر عام کر دوں۔ خصوصاً ان مہینے میں جو ایک غلط فہمی ہو رہی ہے، نادانی ہو رہی ہے، وہ ایک یہ بھی ہے کہ مرد لوگ تو مسجد میں تکبیر تشریق بڑے زوردار انداز میں امام صاحب بھی چونکہ پڑھتے ہیں اس لیے ساتھ ساتھ سارے مقتدی حضرات بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر گھروں کے اندر خصوصی طور پہ عورتیں ماں اور بہنیں ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتی۔ انہیں جانکاری بعض کی میں بات کر رہا ہوں، ممکن ہو آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ جو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے گھر میں ہوتا ہو، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے علم کے مطابق بہت سارے گھر ایسے ہیں جن گھر میں عورتیں لوگ نماز کے بعد یہ تکبیر نہیں پڑھتی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ میں اپنے علم کی اور میں اپنی جانکاری اپنے سطح پہ بات کر رہا ہوں۔ ممکن ہو آپ کی جانکاری میں بہت ساری عورتیں ماں اور بہنیں ان چیزوں کو کرتی ہو، عمل کرتی ہو، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ چیزیں یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ واجب ہے پڑھنا، مردوں کو آواز کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ اور عورتوں کو ذرا پست لہجے میں پست آواز میں، مگر واجب دونوں کے اوپر ہے، عورتوں کے اوپر بھی ہے مردوں کے اوپر بھی ہے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تکبیرات اور ان تکبیروں کو بڑے محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ بتا دوں، یہ تکبیر جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟
اصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے دوست، خلیل جسے لقب ملا ہو، دوست اللہ کا، انہیں حکم ملا تھا کہ اے میرے پیغمبر آپ میرے نام پہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، واقعہ بڑا تفصیل اور ڈیٹیلز میں ہے، میں اختصار کے ساتھ بالکل اجمالاً بتا رہا ہوں، چونکہ وقت کی بھی قلت ہے اس لیے میں اختصار میں بتا رہا ہوں۔ اصل تکبیرات تشریق کا پس منظر، بیک گراؤنڈ آپ کو تھوڑا سا جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تکبیرات تشریق ہے، یہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو تکبیر بتا رہے ہیں، یہ اس تکبیر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس تکبیر کا پس منظر کیا ہے، میں اس پہ ہلکی سی جھلک دے رہا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ننھے منھے بیٹے کے گردن پہ چاقو رکھ کے، چھری رکھ کے اللہ کے نام پہ قربانی جب کرنا شروع کر رہے تھے تو یہ حالت دیکھ کر کے یہ فرشتے بڑے دنگ میں پڑ گئے کہ یہ باپ ذبح کرے اپنے بیٹوں کو، اور وہ بھی اپنے ہاتھوں سے بیٹا کو باپ بھلا ذبح کرے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آسمان پہ یہ فرشتے کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دیکھو یہ باپ کیا کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ، یہ باپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ نغمہ فرشتوں کا سنا تو کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ارے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے بھی تو نہیں، بات کس کی مانوں، یہ کام اتنا بڑا ہے، میں اپنے بیٹے کو ذبح کسی غیر اللہ کے نام پہ نہیں کر رہا ہوں، کسی غیر کے نام پہ نہیں کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، کوئی معبود ہی نہیں، کوئی عبادت کے قابل اور لائق ہی نہیں، کوئی خدا اس خدا کے علاوہ ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہی سب سے بڑا اللہ ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد حضرت جو معصوم بچے جو آگے چل کر کے اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر بنتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے لیٹے لیٹے یہ جب دیکھ رہے ہیں کہ میرے ابو جی بھی یہ نغمہ پڑھ رہے ہیں اور فرشتے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، باپ بھلا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ خدا کے فرما برداری پیغمبر لوگ کتنا کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اللہ اکبر، باپ اللہ کے نام پہ ذبح بیٹے کو کر رہا۔ پھر باپ نے پڑھا، حضرت ابراہیم نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے نرم و نازک اور بھولے بھالے ہونٹوں سے وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد وللہ الحمد وللہ الحمد، کہ میں پتہ نہیں اتنا چھوٹا آدمی ہوں، اللہ پاک اگر قبول ہی کر لے اس اسماعیل کو اس ذبح کے بدلے، اگر اللہ قبول ہی کر لے وللہ الحمد، تو یہ تعریف اللہ ہی کو زیب دیتی ہے، اللہ ہی کے لیے یہ تعریف ہے، ورنہ کہاں میں چھوٹا سا آدمی ہوں، اللہ میری قربانی کو قبول کر لے، وللہ الحمد، یہ تو اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ میری قربانی قبول کر لے، یہ تو اللہ کے لیے حمد ہے، یہ حمد اللہ ہی کے لیے ہے کہ اللہ پاک میری چھوٹے سے معصوم اور چھوٹے سے بھولے بھالے ننھے معصوم بچے اسماعیل میری قربانی قبول کر لے، یہ حمد اللہ تیرے ہی لیے زیب دے رہا ہے، یہ حمد تیرے ہی لیے ہے۔ یہ نغمہ 3 لوگوں کے جملے کو ملا کے بنایا گیا، فرشتوں کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور خود بیٹا ذبح ہونے والے چھری کے نیچے لیٹے ہوئے بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، ان تینوں کے جملے، تینوں کے سنٹینس کو ملا کر کے جو ایک محبت بھرا ایک گیت اور محبت کا جو ایک نغمہ بنایا ہے، وہ نغمہ ہے یہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ
نغمہ ہے فرشتوں کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اور وقت کے جلیل القدر پیغمبر بننے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ اس لیے یہ نغمہ ان ایام میں 9 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ کے مغرب تک ہر مسلمان بالغ مرد عورت کے اوپر ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد آواز بلند کے ساتھ پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز کے ساتھ، مگر یہ میں بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ عورت مرد دونوں کے اوپر واجب ہے۔ اگر جو عورتیں اب تک جانکاری نہیں تھی، اللہ سے دعائیں مانگے، معافی مانگے، استغفار پڑھے کہ اللہ میں اتنے بڑے واجب چیزوں کو میں چھوڑ اور بھول بیٹھی تھی، غلط فہمی کے شکار میں، اللہ مجھے معاف کر دے، اب میں اس کو پڑھ رہی ہوں، آج سے میں نے اس ویڈیو کے ذریعے یا فلاں چیز کی جانکاری کے بعد میں اس پہ آج سے عمل کر رہا ہوں، اللہ میری خطاؤں کو، پچھلے خطاؤں کو، ماضی کے خطاؤں کو معاف فرما۔ آج اس مرتبہ ان ذی الحج سے میں اپنے اس بیان کو شروع کر رہی ہوں، اور اس نغمہ کو میں بھی گنگناؤں گی جیسے مردوں کے اوپر واجب ہے، میرے اوپر بھی واجب ہے، جانکاری نہیں تھی، اے اللہ میں آج سے شروع کر رہی ہوں۔ ہر آدمی عاقل اور بالغ اس کا خاص خیال رکھے۔ اور ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، اگر کوئی مرد ہو اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے گئے اور ان کی جماعت کسی مجبوری کے کارن اگر چھوٹ گئی، اکیلے میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے میں اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود یہ آدمی اکیلا منفرد شخص، تنہا نماز پڑھنے والا، یہ بھی فرض نماز کے بعد سلام پھیر کر کے یہ تکبیر، یہ نغمہ محبت بھرا، یہ گیت، یہ پیارا گیت، اس کو بلند آواز کے ساتھ ضرور پھر بھی پڑھے۔ یہ نہیں سوچے ہماری تو جماعت فوت ہو گئی، ہماری جماعت ختم ہو گئی، اب میں گھر میں پڑھ رہا ہوں یا مسجد میں تنہا پڑھ رہا ہوں، میں کیسے پڑھوں بلند آواز کے ساتھ؟ نہیں، آپ کو اگر جماعت چھوٹ بھی گئی ہے پھر بھی آپ کو بلند آواز کے ساتھ ان تکبیر کو پڑھنا آپ کے لیے واجب ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں کے اندر ہر فرض نماز کے بعد ان چیزوں کا خاص خیال رکھے، اور ان ایام میں جو جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، اللہ پاک ان فضائل کو ہمیں خوب حاصل کرنے والا بنائے، ان فضائل کے پاس سے ہمیں خوب سیراب ہونے والا بنائے، اور ان کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صحیح راہ پہ چلنے